لو جی سوال پہلا جی، سینٹ چیئرمین کی مراد کے حوالے سے آپ کا موقف درکار ہے۔ موقف کیا ہے جی؟ شرمندہ ہیں جی ہم، سیدھی سی بات ہے کہ ملک جو ہے وہ ہچکولے لے رہا ہے، 2 وقت کی روٹی لوگوں کے لیے مشکل ہوئی ہوئی ہے، لوگ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جابز کے لیے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ ان لوگوں کو اپنی فکر پڑی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ اب یہ جاتے جاتے اپنے حق میں وہ مراد لے کے جا رہے ہیں کہ جی جتنی دیر ہم اس پوسٹ پہ بیٹھے تھے آپ کو لوٹا، اب جاتے ہوئے لیجیٹمائز کر دیں کہ ہم بعد میں بھی آپ کو مرتے دم تک لوٹ سکیں، اور جب ہم خود مریں ہماری بیویاں بھی پیچھے سے لوٹ سکیں۔ ہاں جی، وہ جتنی مراد لکھی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد پیچھے یہ کچھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے ٹریول کرنا ہے تو جناب ان کو چارٹرڈ طیارہ ملے گا، اور فرنیچر چینج کرنے کے لیے سال میں اتنے پیسے ملا کریں گے، ایئر ٹکٹ یہ ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو تنخواہ اور پینشن والا معاملہ ہے وہ الگ سے ہوگا، اور جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ الگ سے ہوں گے، جو سٹاف ملے گا وہ الگ سے ہوگا۔ حالانکہ نہ سینٹ میں اور نہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کبھی اپنا کام کیا ہے۔ ان کا جو اصل کام ہے وہ ایک ہے، وہ ہے قانون سازی، کہ ایسے قانون بنائیں جس سے عوام کا بھلا ہو، کیونکہ عوام کے ووٹ لے کے گئے ہیں نا یہ تو تو لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیڈرز کو بدنام کرتے ہیں، جھوٹا یا سچا۔ جو ان کا اپنا کام ہے ان کو میں نے تو کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک قانون نہیں ان سے پاس ہو سکتا، جو بیسک نیڈ والی چیزیں ہوتی ہیں عوام الناس کی، بیسک رائٹس جو ہیں، ہاں اپنے ہی سارے کے سارے رائٹس کر لیتے ہیں، اور پھر مظلوم بنتے ہیں جی ہماری تنخواہ تو جناب 1.5 پونے 2 لاکھ ہے، لیکن جو مراد آپ لے رہے ہیں وہ تو کروڑوں کی ہیں، اس کو تنخواہ میں شمار ہی نہیں کرتے۔ اور پھر جس طریقے سے یہ لوگ بنتے ہیں، 15-20 کروڑ کی ایک سینٹ کی سیٹ بکتی ہے پاکستان میں، تو جو 20 کروڑ کی یہ سیٹ خرید کے آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کم از کم 100 کروڑ تو کمائے گا نا، کم از کم 20 اپنے وہ نکالے گا اور 80 اس کا پروفٹ ہوگا۔ ادروائز کسی کا دماغ خراب ہے کہ 15 کروڑ کی سیٹ لے کے آئے، کچھ نکالتے ہیں نا اس میں سے۔ تو یہ تو شرم سے سر جھکنے والی بات ہے ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے اشرافیہ کا، ہماری اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ عوام آپ کی ایک ایک چیز نوٹ کر رہی ہے۔ اب بھی آپ اگر یہ چاہیں گے کہ لوگ ملی ترانوں کے اوپر جھومیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے جھومیں، لیکن حقیقت بات ہے کہ لوگ پاکستان سے، پاکستان کی فوج سے، عدلیہ سے، پاکستانی ہونے کے ناطے تو محبت کرتے ہیں، لیکن جو کرتوت یہاں پہ نظر آ رہے ہیں نا، تو وطن کی مٹی گواہ رہنا، وہ وطن کی مٹی بس اب گواہ یہی ہے کہ گواہ رہنا کہ میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہاں تو میری روٹی نہیں پوری کر سکی، اب دوسرے ملکوں میں جا کے مجھے کمائی کرنی پڑ رہی ہے، ہاں بس اگر کوئی سلسلہ بنا تو میری لاش آ جائے گی اور وہ یہاں پہ دفن ہو جائے گی، ادروائز جو ہے نا بس گواہ رہنا کہ میں نے محبت کی اس ملک کے ساتھ، لیکن یہاں جو ہمارے ادارے تھے، ہمارا اشرافیہ تھا، ان کے لیے تو یہ جنت ملک بنا ہوا ہے، لیکن غریب لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 999 جہنمی اور 1 جنتی کرے گا، ہم اس کی کیلکولیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ 7 ارب کی بات، آپ کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی، کیلکولیشن کر بھی لیں تو آپ جنتیوں میں کیسے شمار ہو جائیں گے؟ وہ تو اللہ کو پتا ہے کون جنتی ہے، لیکن آپ کام جنتیوں والے کریں، انشاءاللہ جنت کی امید رکھیں۔ توحید پہ بات کرتے ہوئے اکثر لوگ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت لانے والا واقعہ، ہاں تو بالکل اس کا تو اسی کے تعلق ہے، یعنی تخت لانے کے بعد کیا حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ آج کے بعد تم نے کہنا ہے یا سلیمان المدد؟ توحید بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ ہاں توحید اس حوالے سے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، پلک جھپکنے سے لے آیا تھا۔ جی اولیاء اللہ کی کرامات کو مانتے ہیں، بالکل ان کو کہیں کہ ہم تو اس استاد کے اسٹوڈنٹ ہیں جس نے سارے ولی فیل کر دیے ہیں، ولیوں نے سینکڑوں سال میں جو لوگوں کو بت بنایا تھا، ایک بندے نے آ کے وہ سارے بت سیدھے کر دیے ہیں، تو کرامت کیوں نہیں مانتے؟ کرامت کا منکر تو کافر ہے، ہمارا پلیٹ فارم خود سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور اگر اس تخت بلقیس سے آپ نے کیا ثابت کرنا ہے کہ مینار پاکستان داتا صاحب لے کے آئے تھے، اور تخت بلقیس تو آ گیا نا، کیا چیز آئی ہوئی ہے ادھر جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپ کے، یا یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ بری امام سرکار لے آئے تھے فلاں جگہ سے، کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ تو تخت بلقیس کا واقعہ، اس پہ میری پوری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، اسے ہمیں کیا ہے؟
اگر بڑے بھائی کو کوئی بزنس نہ اور چھوٹا بھائی اس پیسے رکھ دے بتائے بغیر، اس کے بستر پہ پیسے رکھ دے، نہیں بستر پہ کہ یار بھائیوں کی تو آپس میں اتنی فرینکنس ہونی چاہیے، اس کو پیسے دیں، بستر پہ کیوں رکھ رہے ہیں، ڈائریکٹ دیں اسے۔ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ صرف ماں باپ اور اولاد کو نہیں لگتی، بہن بھائیوں کو زکوٰۃ لگتی ہے، اور سب سے بہترین مصرف زکوٰۃ کا یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دیں۔ میرے دوست نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں دوستوں کے قصے کہانیاں یہاں پہ طلاق کے مسئلے لے کے آتے ہیں، بھائی طلاق نکاح کے مسئلے دوستوں کو کہیں کہ اپنے علماء سے جا کے وہاں جا کے پوچھیں۔ آپ کے دوست کا نکاح میں نے نہیں پڑھایا تھا، نہ میں نے اس کو کوئی قانونی شکل دی تھی، نہ مجھ سے اس نے پوچھا تھا۔ اب طلاق کا مسئلہ مجھ سے پوچھے گا تو مجھے دونوں پارٹیوں کی باتیں پتہ نہیں ہوتی، میں کس طرح آپ کو جواب دے سکتا ہوں؟ اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بھائی ہو گئی ہیں، بس سمپل، کوئی رجوع نہیں ہو سکتا۔ بینک اگر گھر لینے کے لیے ہم انسٹالمنٹ جو ادا کرتے ہیں، جی اسلامک بینک سے صرف درست ہے، دوسرے سے درست نہیں ہے، اسلامک بینک کا کام ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت کے تمام اماموں نے رفع الیدین کیا، حتیٰ کہ امام جعفر نے بھی، تو ان کے شاگرد امام حنیفہ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا؟ امام حنیفہ نے نہیں کیا تو وہ اپنے اعمال کا خود جواب دیں گے۔ امام حنیفہ کے اپنا جو شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک، وہ تو رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ سب کو سنو آخر میں انجینئر کو سنو، لیکن اگر ہم پہلے آپ کو سن لیں اور بعد میں باقیوں کو بھی، تب بھی ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہے؟ گالاں سننی ہے جو انہوں نے سنو۔ امامہ ماننے کا سنت طریقہ، اس طرح کی کوئی تفصیلات نہیں آئی ہیں سنت میں، صرف امامے کے کلرز آئے ہیں وائٹ اور بلیک، باقی پگڑی گول باندھنی ہے، کٹ والی باندھنی ہے، دونوں طریقے سے درست ہے۔ کٹ والی کا ذرا فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کا ماتھا جم جاتا ہے، یہ ذرا زیادہ بہتر ہے۔ باقی اس طرح کی تفصیلات کوئی نہیں ہے، صرف پگڑی باندھنے کا ذکر ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ جی بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے۔ امام ابن المنذر کی کتاب ہے کتاب الاجماع، شروع میں لکھی گئی، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1000 سال پہلے۔ اس میں سارے جو اجماعی مسائل ہیں نا، ان میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے، تو بھینس کی یا بھینسے کی قربانی جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن پریفریبل وہ 4 سپیشیز ہیں جو سورۃ الانعام میں آئی ہیں، بکری، اور اس کے بعد بھیڑ یا دمبا، وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اس کے بعد گائے اور اونٹ، اس کی بھی جائز ہے، اس پہ تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے۔ ٹھیکیداری کی کمائی تفصیل سے بیان کر دیں، کیونکہ اس میں مالک صرف منافع کا حصہ دار ہوتا ہے۔ کیا یہ کمائی جائز ہے؟ کمائی اس صورت میں جائز ہے کہ جب منافع آپ ڈیوائڈ کر لیں اور نقصان ٹوٹل مالک کا ہوگا جس کی انویسٹمنٹ ہے۔ محنت کرنے والے کی محنت ضائع ہوگی اور مال لگانے والے کا مال ضائع ہوگا۔ محنت والے کی جب محنت ضائع ہوگی تو وہ کیسے نقصان کرے گا؟ اس کے پاس اگر کوئی پیسہ ہوتا تو وہ اپنی زمین میں نہ کچھ کر لیتا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ ظلم نہیں کرنا، نقصان کی صورت میں جس کا پیسہ ہے اس کا پیسہ ضائع ہوا ہے، اور جس نے محنت کی ہے اس کی محنت ضائع ہوئی کہ اسے کچھ ملے گا نہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ نقصان ہو گیا تو آدھے اس نے بڑھنا ہے، نہیں، نفع کی صورت میں ڈیوائڈ ہوگا، اور وہ اس لیے ہوگا کہ جو پیسہ لگانے والا ہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہے، اس کو پیسے کا معاوضہ مل رہا ہوگا کاروبار میں لگانے کی وجہ سے، اور محنت کرنے والے کو محنت کا معاوضہ مل رہا ہوگا اگرچہ اس کا پیسہ نہیں ہے۔ گانا سننے سے یا گالی دینے سے یا نامحرم لڑکی کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو ان چیزوں سے نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ دجال کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ وہ پیدا ہوگا، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ دجال کو دیکھا۔ یہ دوسری والی بات ہی درست ہے، وہ پہلی والی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، اللہ کو پتہ ہے کہاں ہے وہ۔ قرآن میں واقعات کی ریپیٹیشن کی کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے جس میں چیپٹرز ہوتے ہیں۔ یہ چیپٹرز تو ہم گوروں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا، سورۃ البقرہ چیپٹر نمبر 2، سورۃ الانبیاء چیپٹر نمبر 21، ٹھیک ہے، سورہ الحج چیپٹر نمبر 22، سورہ یاسین چیپٹر نمبر 36، لیکن یہ چیپٹر نمبر نہیں ہے، اس کو بیسیکلی کہنا چاہیے ایڈریس نمبر، یعنی خطبہ نمبر۔ یہ اللہ کا ایک خطبہ ہے، یعنی اللہ کی ایک پوری تقریر ہے جو سٹارٹ ہو کے اینڈ ہوتی ہے۔ تو جب ایک جمعے کی تقریر آپ کوئی عالم کرتا ہے تو وہ کوئی ایک موضوع کو مرکزی رکھتے ہوئے اس سے متعلقہ ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے، اگرچہ وہ کسی اور تقریر میں کر چکا ہو، وہ اس لیے کرتا ہے کہ یہاں بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کبھی کوئی مثال دے گا، کبھی کوئی واقعہ بیان کرے گا، اور کبھی
وہ کوئی مزاح کی بات بھی کر دے گا، کوئی مثال بھی بیان کر دے گا، کبھی ڈانٹ بھی دے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے. تو قرآن چونکہ اللہ کے خطبات ہیں، لہذا قصہ آدم اور ابلیس اگر 7 دفعہ آیا تو 7 جگہ اس کی ضرورت تھی. ہاں اگر یہ کتاب عام انسانوں کی طرح ہوتی نا تو اس میں واقعی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ تو پھر آدم اور ابلیس کا ایک چیپٹر ہونا چاہیے تھا، دوبارہ اس کا کہیں ذکر نہ ہوتا. حج کا بھی ایک چیپٹر ہونا چاہیے تھا، دوبارہ ذکر نہ ہوتا. لیکن قرآن وہ کتاب نہیں نا اس طرح کی، اس سٹائل میں لکھی ہوئی، اور یہی اس کا سٹائل ہے جو یہ بتاتا ہے یہ انسانی کتاب نہیں ہے. اس میں وہ والا ربط آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کہیں سے بھی کھول کے پڑھ لیں اپنا اثر دکھاتا ہے. وہ ایک صفحہ بھی آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ایک پورا مضمون ہوتا ہے. تو قرآن کے تعارف پہ میں نے 6 لیکچرز قرآن کلاسز میں ریکارڈ کرائے ہیں جو نیو والی تھی میری اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ. اس میں نے سارے ٹاپکس ایڈریس کیے ہیں.